65 کی جنگ مقدس جذبے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں آج کے اس دن کی مناسبت سے اپنے ہی ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ یہ جو سرسبز و شاداب پر امن و پر وقار پاک دھرتی ہے، یہ جو سرسبز و شاداب پر امن و پر وقار پاک دھرتی ہے، اس کے پیچھے میرے جوانوں کا لہو اور وردی ہے۔ واہ سر یہ میسج ہمارے اپنے اندر کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور باہر کے دشمنوں کے لیے بھی ہے کہ ہماتن گوش ہیں اور ہم ہر وقت تیار ہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ملکی جیوگرافیکل سرحدیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم اپنی آئیڈیالوجی کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہر وقت ہمتن گوش اور تیار ہیں، فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کے سپاہی ہیں یہ 2 4 6 8 10 نہیں 22 کروڑ عوام ہیں۔ جس طرح اس ملک کے دفاع کے لیے صرف یہ 9 لاکھ فوج نہیں ہے، 22 کروڑ مرد عورتیں بچے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اپنی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ کی بھی حفاظت کرنے کے لیے۔ سر میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ 16 پنجاب ریجمنٹ، BRB نہر، اور یہاں پر جب ہندو اور سکھ اپنی یونٹ کے ساتھ حملہ آور ہو جاتے ہیں، صبح اذانوں کا وقت ہوتا ہے اور ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے، تو ہمارے جو جوان ہیں جتنے بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے وہ اپنا سینہ پیش کرتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اتنے میں کچھ ایریا، کچھ حصہ جو ہے جو پاکستان کی سرحد کا حصہ ہے، انڈیا اس کو انویڈ کر دیتا ہے اپنی آرمی کے ساتھ۔ اور آج کل تو ایسا سلسلہ دیکھنے کو کم ملتا ہے، لیکن پرانے ادوار میں آج سے 10-15 سال پہلے بھی مائل سٹون ہوا کرتے تھے، پتھر کی ایک کھڑی ہوتی تھی اینٹ ٹائپ، اس پہ لکھا ہوتا تھا اتنے میل اتنا ایریا دور ہے۔ تو ایک مائل سٹون تھا جس پر لکھا ہوا تھا 19 مائلز لاہور، یعنی لاہور جانے کے لیے 19 میل ہیں۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کا ایک جوان جو خون میں لت پت ہے، بہت بری اس کی حالت ہے، وہ اس مائل سٹون کے پاس جاتا ہے، اپنے سینے سے اس خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے اور ایک سنٹنس لکھتا ہے، لاہور 19 بلڈی مائلز اوے، یعنی لاہور جانے کے لیے تمہیں 19 میل خون اپنا بہانا پڑے گا، تب ہندوؤں، تب مرداروں تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ کیونکہ سر دیکھیں یہ پاک دھرتی ہے، میں نے جس طرح گزارش کی اپنے شعر میں، یہ پاک بھی ہے، سرسبز بھی ہے، اور اس کا سرسبزہ یہ جو دنیاوی کلر کا سبزہ نہیں ہے، یہ گنبد خضرا کا، بالکل میرا ریفرنس بھی اپنے شعر میں گنبد خضرا کا ہی ہے، یہ وہ سبزہ ہے۔ اور اس سبزے کے جو کہتے ہیں نا مجاہد اور جو اس کی حفاظت پہ معمور لوگ ہیں وہ ہمتن گوش ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ صرف فرق آج کے دور میں اتنا پڑ چکا ہے کہ آج ہم ہائبرڈ وار میں ہیں، انفارمیشن وارفیئر میں ہیں، کمبینیشن آف ملٹیپل وارفیئر میں ہیں، تو ہماری نوجوان نسل، ہمارے آج کے جتنے بھی نوجوان جو 2001 سے لے کے 2020 کے دوران پروان چڑھے ہیں، ان کو محسوس یہ کروایا جاتا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، کہ پاکستان کی شاید عوام میں اب وہ جذبہ نہیں ہے، شاید پاکستان کے اکنامک پرابلمز بہت زیادہ ہیں، پاکستان کے سوشل ایتھنک پروونشل ایشوز بہت زیادہ ہیں، جس وجہ سے یہ ریاست اب اس طرح نہیں رہی۔ لیکن میرا سر اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، ایک استاد کی حیثیت سے ڈیفرنٹ جگہوں پر سیمینارز پہ جب میں جاتا ہوں، جہاں کہیں پر 2 باتیں کی جائیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے نا اس کا ولولہ ویسے ہی جوان ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے اپنی جوانی کا واقعہ جب آپ 9ویں جماعت میں تھے اور آپ ایک فوجی وردی میں، نیم فوجی وردی میں اس ملک کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ ایک تو اگر آپ اس ارض پاک کی سوورینٹی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، 22 کروڑ عوام اور نوجوان تیار ہے، اور دوسرا جب نبی آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ناموس کی بات آتی ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جانتا ہے کہ جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم کس طرح سڑکوں پر آتے ہیں، غیرت مند ماؤں کا ہم نے دودھ پیا ہوا ہے۔